اور خاص طور پر آپ سے پہلے مقررین اگر وہی بات جو آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی سکت رکھتے ہوں ان کو بہت اچھے اور خوبصورت الفاظ میں پیش کر جائیں تو پھر اپنی بے بسی کا اور بھی احساس ہوتا ہے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر پہلے ہی بول لیتا تو بہتر تھا۔ مجھ سے پہلے جتنے مقررین نے باتیں کی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کتاب کے بارے میں بھی اور صاحب کتاب کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ میں نکی صاحب سے، جن کو میں نکی بھائی ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں، نکی بھائی سے میری آشنائی جو ہے وہ غائبانہ طور پر پہلے اور شخصی ملاقات بہت 7-8 سال کے بعد ہوئی، لیکن 7-8 سال پہلے، یہ 1970 کی بات ہے، 1970 نکی بھائی کے ایک دوست جس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، مراد محمد خان صاحب اور میں، ہم دونوں راولپنڈی جیل میں تھے، اسی جیل میں جا کے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اور بھٹو صاحب وہاں ملاقات کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ تو جیل میں آپ کے پاس سارے باتیں کرنے کو کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، کیا باتیں کرتے ہیں، سنتے رہے اور کہتے رہے ایک دوسرے کو۔ خان صاحب جب بات کرتے تھے تو اپنے جن دوستوں کا ذکر وہ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر نکی بھائی کا ہوتا تھا، اور وہ جو قصے سناتے تھے ویسے یاد علی خان صاحب کا بھی ذکر ہوتا تھا، شیر افضل صاحب کا ذکر ہوتا تھا، نفیس صدیقی صاحب کا بھی ذکر کرتے تھے، لیکن نکی بھائی کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو نکی بھائی کا جو وہ ذکر کرتے تھے ان قصوں کو سن کے میرے ذہن میں نکی بھائی کی ایک تصویر بنتی تھی۔ اب آپ سب لوگ نکی بھائی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو تصویر میرے ذہن میں بنتی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کے نکی بھائی سے ہم اور آپ واقف ہیں، کیونکہ جب وہ قصہ سناتے تھے یونیورسٹی میں کسی وائس چانسلر کے ساتھ بحیثیت یونین کے عہدیداران کی ملاقات کا، اور اس ملاقات کا انجام جب میز الٹنے پہ ہو جائے اور گرجتے برستے اور گرجنے برسنے والوں میں سب سے نمایاں ڈائلاگ جو ہے وہ نکی بھائی بول رہے ہوں، تو میرے ذہن میں جو تصویر بنتی تھی وہ بنتی تھی کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ہیلمٹ ضرور سر پر پہنتے لگنا چاہیے، اور کچھ اس قسم کی بھی تصویر بنتی تھی کہ ایک انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ مراد محمد خان جیب میں چاقو بھی رکھتے تھے، لیکن میری جب ملاقات ہوئی مراد محمد خان صاحب سے تو وہ بہت شعلہ بیاں مقرر تھے، لیکن اگر وہ اس زمانے میں چاقو رکھتے تھے اور وہ چاقو رکھنے والا شخص جس نکی بھائی کو مجھ سے متعارف کراتا تھا تو ان کے پاس ضرور اس زمانے میں کلاشنکوف ہونی چاہیے، لیکن دونوں صاحبان خان صاحب بھی اور نکی بھائی وہ اپنے الفاظ سے جمہوری آزادیوں کی بات کرتے رہے اور یہ اپنے قلم سے جمہوری آزادیوں کی بات کرتا رہا۔ میں ان کی کتاب کا جو عنوان ہے میں نے جو سنا تو میں نے جو دیکھا میں اب آپ سے وہ بیان کر رہا ہوں۔
اب غائبانہ تعارف کے بعد شخصی تعارف میرا نکی بھائی سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ پنجاب یونیورسٹی کا حال تھا اور غالباً 72 یا 73 کا زمانہ ہے۔ راشد بٹ صاحب ہمارے دوست تھے، آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ راشد بٹ صاحب نے وہاں پہ بھٹو صاحب کو دعوت دی یونیورسٹی میں آنے کی۔ بھٹو صاحب یونیورسٹی میں آئے اور وہاں پہ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کوئی بات کہی اور نقی صاحب کو وہ بات پسند نہیں آئی، اور نقی صاحب نے جیسے ابھی سعید صاحب نے اپنا حق استعمال کیا ہے، نقی صاحب نے بھی ایسے ہی اپنا حق استعمال کیا، اور اس وقت بھٹو صاحب جو تھے وہ غالباً مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی، بلکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، صدر پاکستان بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، پارلیمنٹ بھی تھے، کیونکہ انہوں نے عبوری آئین بھی دیا تھا، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور بھارت ایک بہت مقبول شخصیت تھے جو پنجاب یونیورسٹی میں آ جائے طالب علموں سے خطاب کرنے کے لیے، اس کی مقبولیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنا مقبول شخص ہوگا۔ تو نقی صاحب نے وہیں سے للکار دی کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ جو مجھے الفاظ یاد ہے آج تک، کیونکہ میں ان سے چند نشستوں کے فاصلے پہ بیٹھا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے پیسے سرمایہ داروں کو واپس کر دینے والے؟ یہ لینڈ ریفارمز کی بات۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر سے لے آئیں گے، ان کو پیسے واپس کر دو۔ ابھی ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا، ابھی کچھ اور بھی وہ کہنا چاہتے تھے، شاید کوئی ایسی بات بھی کہنا چاہتے ہو جس سے سننے والوں کی تسلی ہو سکتی ہو، لیکن نقی صاحب نے انہیں موقع نہیں دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے پیسے ان کو معاف کر دینے والے؟ اس پہ ایک ہنگامہ تھوڑا سا مچ گیا وہاں پہ، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک سیکورٹی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، وہ ساری نقی صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ تو بھٹو صاحب نے پھر اسٹیج سے باہر کہا کہ نقی میرا دوست ہے، اور اگلا جملہ بہت مزیدار تھا، یہ مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی گفتگو کرتا ہے۔ تو جو لیکن بھائی میری یادداشت ٹھیک ہے، تو ان سب لوگوں نے بہت ہی اس میں ڈسٹارشن کیا ہے، صرف تم نے اس کو صحیح بتایا۔ یہ میری آپ سے محبت ہے۔ اب ایک اور بات میں بتاؤں گا، اس پہ اپنے خفا نہیں ہوتا۔ آج یہاں پہ موجود نہیں، میری خواہش تھی کاش میں یہاں موجود ضرور ہوتی۔ آپا نقی بھائی کی بیگم صاحبہ جی، آپا زہرا جو ہے، ایک دن ان کے گھر میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، میری بیٹیاں بھی تھیں۔ تو میں نے آپا سے پوچھا کہ یہ اتنے غصے والے اور جابر قسم کی شخصیت ہے، تھوڑے سے الفاظ میں انہیں چھیڑنے کے لیے کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے یہ بھیگی بلی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ ذرا ہنر تو بتائیں آپ کہ وہ کون سا جادو ہے جس پہ آپ نے ان کو، وہ نقی جو باہر دنیا جن کو جانتی ہے اور جس سے حکمران جو ہے بھاگتے ہیں کہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے نقی صاحب کے ساتھ، آپ کے سامنے کیسے آپ نے انہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے نہیں، کاش آپ ان کی بیوی ہوتے۔ میں نے کہا کہ نہیں آپا مجھے یہ بتائیے،
ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی بولے ہو. تو انہوں نے صرف رفع شر سے خاموش رہتے ہیں. فرق آپ نے بڑی اچھی محفل سجائی ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، کتابیں بھی اچھی چھاپتے ہیں، محفل بھی اچھی سجاتے ہیں، گھر میں دعوت دیں تو اس میں بھی اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے اچھی گفتگو کا موقع ملتا ہے. گیسٹ لسٹ میں جو ذکر ہوا پہلے، ثاقب نثار صاحب کو ضرور بلانا چاہیے. میں چاہتا کہ وہ یہاں موجود ہوتے اور سنتے یہ ساری گفتگو، تو پھر انہیں پتہ لگتا، انہیں پتہ لگنا چاہیے. ویسے اس معاملے میں ایک مماثلت بھی ہے. عامر رضا صاحب کا بھی ذکر ہوا. ڈان وکس کے لیے جو انکوائری کمیٹی بنی تھی، جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے چیئرمین بھی وہ تھے. اور ثاقب نثار صاحب نے مجھے صرف اس بات پہ 4.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا تھا کہ میں نے عطار صاحب کو چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ مقرر کرنے میں میرے زمانے میں وہ ہوئے. تو دونوں کو ہی اگر آپ بلا لیتے یہاں پہ. نقی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جملہ تحریر کیا کہ یہ 18 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لائے تھے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لائے. فرق صرف اتنا ہے کہ محمد بن قاسم اپنے ساتھ مطالعہ پاکستان بھی لے کر گئے. مجھے کی تحریک پاکستان کے بارے میں تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھی، لیکن نقی صاحب نے جو اپنی ابتدائی زندگی کے واقعات لکھے ہیں، ان سے یہ ضرور سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جو اس کتاب میں، جن کے بارے میں تاریخ نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ذرا فرق نے بھی خاص طور پر کہا اس بات کو کہ تفصیل سے زیادہ اس زمانے کی واقعات کو زیادہ بیان کرنا چاہیے. تو وہ کشمکش جو مذہبی بنیادوں پر تھی اور ہندوستان کے ان صوبوں میں تھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہ اس کشمکش کا کوئی ذکر ہمیں جو پاکستان بنا اس پاکستان کے ان خطوں میں شاید اس طرح سے نہیں تھی. یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے جو پٹوار کی جنہوں نے تاریخ لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ہمیں جو کشمکش پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پہ 1947 کے بعد شدت کے ساتھ فسادات ہوئے، اس طرح کی کشمکش کے اشارے بھی نہیں ملتے جس طرح کی کشمکش لکھنؤ کے واقعات میں نقی صاحب نے بیان کی. تو یقیناً یہ ہمارے ہندوستان کے جو ایسے صوبے تھے جن میں مسلمان اقلیت میں رہتے تھے، ان کے مطالبہ اور ان کی تحریک تھی جو پھر پاکستان پر آ کے منتشر ہوتی ہے.
اور پاکستان بننے کے بعد ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان اکثریتی علاقوں میں رہنے والے اقلیتوں نے اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے جنم دیا تھا. ہمیں اس سے یہ سبق تو ضرور سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان میں جو آج کا موجودہ پاکستان ہے اس میں عددی اعتبار سے جو اقلیتیں ہیں یا زبان کی بنیاد پر جو اقلیت ہے یا مذہب کے حوالے سے جو اقلیت ہے، اگر ان کی تکالیف کو ہم دور نہیں کرتے، اگر ہم ان کی شکایات کو دور نہیں کرتے، تو دراصل ہم اپنی قیام پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کو تسلیم کرنے سے پھر انکار نہیں کرتا. اور اس پہ میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ نقی صاحب نے جو لکھا، میں وہ ایک آپ کو حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو بات نقی صاحب نے اس حوالے سے تحریر کی. اجازت ہے کہ میں پڑھنے کی اجازت. سیاسی جماعتوں کی کمزوریوں کو حوالہ دیتے ہوئے میں نے اسے اس مرجھائے پودے کی مثال بھی دی تھی جسے بار بار اکھاڑا جاتا رہا اور پھر اکھاڑنے والا ہی کہے یہ مرجھایا کیوں ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں بن نہیں سکیں اس میں بڑا ہاتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی کا ہے. اس سب کے باوجود سیاستدانوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جن کو سراہا جانا ضروری ہے کہ جیسے 1973 کا آئین باقی ماندہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا. جب 1999 میں پاک بھارت دوستی امن کے حوالے سے معاہدہ لاہور ہوا تو ماسوائے جماعت اسلامی سب سیاسی جماعتوں نے امن پروسیس کی حمایت کی. اسی طرح 2010 میں سب سیاسی جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم کی. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتخابی عمل کو ہر صورت جاری رہنا چاہیے. حالانکہ عمران خان کی حکومت کے لیے بھی کئی فاشسٹ فیصلے تھے، مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ جمہوری عمل چلے گا تو ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اب جو یہاں مشرف آمریت کے بات ہو رہا ہے میں اسے انتخابی عمل کہتا ہوں مگر اسے جمہوری عمل نہیں سمجھتا. یہ انتخابی عمل عوام میں یہ آگاہی دیتا ہے کہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ اس انتخابی عمل کو بھی جتنا خراب کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. انہوں نے عمران خان کی شکل میں ایسا وزیر اعظم بنوایا جو سریعام اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا دم بھرتا رہا. اب اس میں جو اسپیس جس کا شہیر صاحب بھی گلا کرتے ہیں، جب یہ اسپیس لی جا رہی تھی جس کا ذکر نقی صاحب کر رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اور پھر اس کے ساتھ دوسری تمام سیاسی جماعتیں بھی جو طویل عرصے سے جمہوری جدوجہد
کا ریکارڈ رکھتی تھی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کر چکا تھا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اسمبلی نے اور ایک پارٹی کی حکومت نے اپنے 5 سال مکمل کیے تھے. 2008 سے 2013 کی حکومت یہ پہلی حکومت تھی، پہلی اسمبلی تھی جو اپنے 5 سال کی مدت کو پورا کرتی. اور یہ جماعتوں کا وہ احساس تھا کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جمہوری رویوں کو ایسے اختیار کرنا ہے کہ کسی تیسرے کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں. کیا سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں جب یہ تہیہ کیے ہوئی تھیں اور ایک عمل کر کے دکھا چکی تھیں، انہیں پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت کی وہ حمایت مل سکی کہ جب ان پر عمران خان کی شکل میں ایک وار کیا گیا اور عمران خان صاحب نے جو بیانیہ تشکیل دیا کہ یہ وراثتی سیاست کرتے، اب خود ٹکٹ تیسری نسل کی وراثت کو بھی دیتا ہے، عمر ایوب خان، گوہر ایوب اور پھر عمر ایوب، لیکن وراثتی سیاست کا چیمپئن بن گیا. چور، ڈاکو، لٹیرا ہر سیاستدان کو کہنا شروع کر دیا. تو کیا اس کے اس بیانیے کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے ذرائع ابلاغ کے تمام حصوں نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ اور جب وہ کردار ادا ہو گیا، سیاسی جماعتیں جن کا ذکر نقی صاحب کرتے ہیں کہ یہ پودا بار بار اکھاڑ دیا جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے، پودا اکھڑ گیا، پودا کمزور ہو گیا، پودا مرجھا گیا. تو آج میں کھڑا ہو کے اس پودے سے یہ توقع کروں کہ وہ ایک تناور درخت کی طرح پھیل جائے میرے اوپر اور مجھے دھوپ سے بچائے، نہیں جناب. پودے کے پتے مرجھا گئے. اب اس دھوپ کا شکار آپ بھی ہوں گے، سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، میں بھی ہوں گا، ہم سب ہوں گے. یا تو اس وقت ہم اس پودے کو مرجھانے نہ دیتے اور اس پودے کے مرجھانے میں بہرحال ذرائع ابلاغ نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. خود مجھے جیو کے میر شکیل الرحمان صاحب نے بتایا کہ 5200 گھنٹے ٹیلی ویژن سے نواز شریف کو چور اور ڈاکو کہنے کے لیے صرف کیے گئے. 5200 گھنٹے، اور یہ پیمرا کے ریکارڈ پہ موجود ہے. اور شکیل صاحب نے مجھے بتائی، میں پبلکلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ہم نے پودے کو توانا ہونے نہیں دیا تو پھر آج ہمیں اس کڑی دھوپ کو برداشت کرنا چاہیے کہ دوبارہ پودا پھر کبھی اس قابل ہو جائے. جلدی کے 27ویں ترمیم کو قبول کر لینا چاہیے. آپ کی کہنا چاہیے اگر 27ویں ترمیم پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ ووٹر ہیں 27ویں ترمیم کے، آپ نے ذرا بات مکمل کر دیں پھر اس کے بعد ختم کر دی. بات مکمل کر دیں. میں بالکل ووٹر ہوں جی، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہے مجھے. ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہم نے کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کم ہوگا. اور اس لیے ہوگا ابھی 5300 ذرا سننے میں جائے آپ کی مہربانی ہے، ذرا تھوڑی سی میرا خیال ہے بات سنیں. آپ کوئی سیمینار رکھیے گا، 27ویں ترمیم کے سیمینار رکھیے گا، میں وہاں پہ بھی آ جاؤں. میں چونکہ اس وقت اب کتاب پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس بالکل جوڈیشری کو، مجھے بتائیے جوڈیشری سے کیا اختیار ہم نے لیا ہے؟ کیا ججوں کی تقرری
پارلیمنٹ کو کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ اور کیا پارلیمنٹ صرف اکیلے وہاں پہ جوڈیشری ججوں کی تقرری کرے گی؟ اس میں جج حضرات بھی بیٹھے ہوں گے. سر میرا خیال ہے کہ پھر اس کے اوپر ساروں کو موقع دے دیں. پھر اگر یہی بات ہوتی ہے تو پھر سب کو موقع ملے, نہیں تو پھر کیونکہ ہمارے تو کتاب کی حد تک ہم لوگوں نے بات کی. آپ لوگوں نے مغل اعظم بنا ویسا بات کی سامنے ایسا یہ تھا کہ آپ بات کرنا ٹھیک ہے. جب ویسا شامل عمل کرنے دیں جی, میری کوشش تو یہی ہے کہ میں کتاب تک ہی رہوں, لیکن چونکہ ڈسکشن چھیڑ دی گئی ہے تو جی بالکل بالکل کرتے ہیں. میں کتاب کا یہ ایک اور صفحہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں. اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس میں قومیتی, لسانی, نظریاتی, مذہبی, مسلکی, ثقافتی رنگا رنگی بہت زیادہ تھی. طبقاتی فرق بھی نمایاں تھا. پھر سماجی سطح پر بھی شہری, دیہی اور قبائلی سماج بھی تھے. پہاڑوں, میدانی علاقوں اور صحراؤں میں رہنے والوں کے بھی الگ الگ رنگ تھے. سمندر کے کناروں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ بسنے والے سماج بھی تھے. جاگیردار, سیٹھ, سرکاری افسر بھی, کھیت و مسلی, بے زمین ہاری, مزدور, کسان اور مڈل کلاس والے بھی تھے. اگر یہاں درست عوامی سیاست کرنی تھی تو اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ آپ عوام کے وسیع مفاد میں ایک قومی جماعت کی طرف بڑھتے جس میں سب پر پر اعتماد طریقے سے شامل ہوتے. ریاست اگر تقسیم کرو اور راج کرو جیسی انگریزی پالیسی چلا رہی تھی تو ہم لشٹ والوں کو تو متبادل بنانا چاہیے تھا. ہم تمام شناختوں کے احترام کے ساتھ متبادل بنا سکتے تھے, مگر رفتہ رفتہ ریاست کے ساتھ ساتھ سب یک شناختی سیاست کی طرف بڑھتے گئے. دیکھا جائے تو یک شناختی سیاست کا ہمیں بہت نقصان ہوا, چاہے اسے ریاست کرے یا مختلف گروپ کرے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سیاست کے اوپر اور سیاسی لائے عمل کے اوپر اتنے مختصر الفاظ میں اتنا جامع لائے عمل کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنے خوبصورت طریقے سے صاحب نے اس بات کو. کتاب میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے, اور میں جو نقی صاحب کی انکساری ہے جس کا ذکر پہلے بھی کیا, وہ اس کی ایک جھلک آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کتاب میں نہیں ہے. نقی صاحب کو بحیثیت طالب علم کے یونیورسٹی سے, صرف یونیورسٹی سے نہیں بلکہ کراچی سے شہر بدل کیا ہے, جس میں 10 طالب علم اور بھی تھے ان کے ساتھ جو اس زمانے میں ان کے ساتھی تھے, جس پر حبیب جالب صاحب نے ایک نظم لکھی شہر بدر طلبہ کا نام, جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے. فضا میں جس نے بھی اپنا لہو اچھال دیا, ستمگروں نے اسے شہر سے نکال دیا. اب جالب جیسا شخص جس نے کم ہی کبھی کسی کے مدح کی ہوگی, وہ تو اپنی تنقید کے لیے مشہور تھے, اور ان کی نظم آپ کو یاد ہے کہ جو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سے گفتگو شروع کرتے تھے وہ. اور حفیظ جلندری جو شاعر نامہ اسلام کے شاعر اور پاکستان کی قومی ترانے کے شاعر, ان پہ انہوں نے ایک نظم لکھ دی مشیر,
मैंने उससे ये कहा, और उसमें जो बहादुरी हफीज साहब की, तो उस मैं ये कह रहा हूँ कि हबीब जालंधरी जैसा शायर जो हफीज जलंधरी को नहीं बख्शता, वो अगर किसी की तारीफ कर दे तो कोई दूसरा शख्स होता तो अपनी किताब के सफ़े अव्वल पे उस नज़म को छापता कि हबीब जालंधरी ने ये नज़म मेरे लिए लिखी थी, लेकिन नकी साहब ने उसका जिक्र भी नहीं किया इस किताब में।